اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو آکاش بیل کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کا استعمال بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ آکاش بیل کا استعمال مختلف امراض جیسے سر درد کو دور کرنا، خون کو صاف کرنا، پاگل پن کو دور کرنا، جگر کو مضبوط بنانا، بے ہوشی کو دور کرنا اور جنسی طاقت کو بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے، اور بہت کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ہربل سیکرٹ پر تمام دیکھنے والے ویورز کو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ ایک بار پھر نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے آکاش بیل یا امر بیل کے ناموں کی۔ تو ہندی اور بنگال میں آکاش بیل، عربی میں افاتیمون، سنسکرت میں آکاش ولی، فارسی میں درخت پیچاں، گجراتی میں امر بیل، مراٹھی میں آکاس بیل اور پنجابی میں نیرادھا اور انگریزی میں کسکوٹا۔ اب بات کریں شکل یعنی ماہیت کی، تو یہ سنہری زرد رنگ کی بیل ہے جو بیری، کیکر، اڑوسا وغیرہ کے درختوں پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ آکاش بیل جس بھی درخت پر چڑھ جائے اس درخت کو خشک کر دیتی ہے۔ موسم بہار میں یہ بہت پھلتی پھولتی ہے، سردیوں میں آکاش بیل خشک ہو جاتی ہے۔ یہ رسیوں کی شکل میں ایک گھنی بیل ہوتی ہے اور اکثر گھنے پتوں والے درختوں پر چھا جاتی ہے، مثلاً بیری، شہتوت، آم، اڑوسا، کیکر وغیرہ وغیرہ پر اکثر پائی جاتی ہے۔ اس بیل کے پتے بالکل بھی نہیں ہوتے بلکہ لمبے لمبے دھاگوں کی شکل میں زرد شاخیں درختوں کو اپنی جکڑ میں لے لیتی ہیں اور انہیں درختوں سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں اور خوب پھلتی پھولتی ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس بیل کی زمین پر کوئی جڑ نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ زمین سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی شکل و صورت ماہیت کی۔ اب بات کرتے ہیں مقام پیدائش کی کہ کہاں کہاں آکاش بیل زیادہ پائی گئی ہے۔ تو یہ بر صغیر کے گرم اور مرطوب علاقوں میں اکثر پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان، پنجاب، سندھ، ہندوستان، یو پی، دکن، بنگلہ دیش، بنگال، چٹاگانگ کے علاقوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ مزاج اس کا گرم درجہ سوم کا اور خشک درجہ دوم میں ہے۔ افعال کی بات کی جائے تو آکاش بیل محلل، مسکن درد، مسحل بلغم، سودا، مکوی شعرا اور مصفہ خون کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ آکاش بیل یا امر بیل کے فوائد و استعمال کے بارے میں کچھ بات کی جائے تو ادویات میں اس کے دھاگوں جیسے ریشے کارآمد ہوتے ہیں۔ اس کا ذائقہ پھیکا اور رس لعاب دار ہوتا ہے، اس میں کوئی بو نہیں ہوتی۔ آکاش بیل کا استعمال بچوں کے ٹیڑھے اعضاء کے علاج میں ایک قابل دوا مانی جاتی ہے اور استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا سفوف یعنی پاؤڈر بنا کر میٹھے تیل یعنی تلوں کے تیل میں ڈال کر سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس بیل کو تیل میں ملا کر مرہم تیار کیا جاتا ہے جو پرانے زخموں پر لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس تیل کو مکھن اور سونٹھ کے پاؤڈر میں پیس کر بھی مرہم تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مرہم بھی ناسور زخموں کے لیے بہت ہی اعلیٰ دوا ہے۔ گرمی کے موسم میں آنکھیں دکھتی ہوں تو آکاش بیل کا رس مصری ملا کر پینے سے شفا ملتی ہے۔ اس کا جوشاندہ ریاح کو تحلیل کرتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہوتی ہو تو اس کو سرکے کے ہمراہ دینا بہت نافع یعنی فائدہ مند دیتا ہے۔ سوداوی امراض مثلاً مرگی، جنون، پھوڑے، پھنسیوں میں آکاش بیل کا رس یا جوشاندہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے اور کیڑوں کا اخراج کرنے کے لیے اس کا جوشاندہ پلاتے ہیں۔ آیورویدک کے مطابق مکوی و صحت بخش ہے، محلل اور سوداوی مادہ کا اخراج کرتی ہے۔ آکاش بیل کا جوشاندہ بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ 3 سے 5 گرام تک خشک آکاش بیل لے کر کپڑے میں باندھ لیں اور اس کو ابال لیں۔ 2 ابال آ جائیں تو آکاش بیل کو نکال لیں اور پانی نچوڑ لیں۔ جوشاندہ تیار ہے۔ احتیاط اس میں کیا کرنی ہے؟ آکاش بیل درست آور ہے، اس کا استعمال تھوڑی مقدار میں کرنا ضروری ہے۔ آکاش بیل کو زیادہ ابالنا نہیں چاہیے، اسے دھوپ میں خشک نہیں کرنا چاہیے۔ آکاش بیل کے نقصانات کی بات کی جائے تو حاملہ عورتوں اور دودھ پلانے والی ماؤں اور 5 سال سے کم عمر بچوں کو ہرگز نہ دیں۔ گرم مزاج والے افراد کو استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس کا زیادہ استعمال ذہنی تناؤ پیدا کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی انفارمیٹک ویڈیو جو جڑی بوٹیوں پہ مبنی ہے اور مختلف ٹوٹکوں پہ مبنی ہے آپ مس نہ کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔